اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ وہ 3 آوازیں یہ ہیں۔ محترمہ سامعین و ناظرین، آج کی یہ بات عام نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر سال لاکھوں گھروں میں خاموشی سے داخل ہوتی ہے اور لوگ بے خبر سوتے رہتے ہیں۔ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بارے میں پرانے زمانے کے اولیاء، صالحہ اور بزرگوں نے ایسے راز افشا کیے تھے جو آج بھی عقل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بظاہر ایک عام سا مہینہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ان دنوں میں سے ہے جب آسمانوں سے آزمائشیں اترتی ہیں اور زمین پر ان کے سائے پڑنے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی رات کو وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب اچانک دل بے وجہ گھبرا جائے یا کوئی ایسی آواز سنائی دے جو نہ آنکھوں کو نظر آئے نہ عقل کو سمجھ آئے؟ لوگ اکثر ان آوازوں کو معمول کی بات سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن یہی غفلت ان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، کیونکہ یہ آوازیں پیغام ہوتی ہیں، وارننگز، تنبیہات، اور اگر ان کو نظر انداز کیا جائے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف تکلیف، نقصان اور افسوس چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے 3 خوفناک اشاروں کی جو اگر رات کے وقت، خاص طور پر سفر کے مہینے میں سنائی دیں تو سمجھ لیجئے کوئی اندیکھا دروازہ کھل چکا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب فوری رد عمل نہ دیا جائے تو انجام صرف اللہ کی پناہ ہی بچا سکتی ہے۔ تو اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی 3 آوازیں ہیں جو اگر سفر کی راتوں میں سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، قرآن پڑھنا اور استغفار کرنا۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ پہلی آواز، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز۔ جبکہ باہر کوئی نہ ہو، یہ جملہ کوئی معمولی وارننگ نہیں، بلکہ ایک ایسا پردہ فاش کرنے والا بیان ہے جو روحانی دنیا کے ان اسرار سے جڑا ہوا ہے جنہیں عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور عام دل بھی نہیں سمجھ سکتا۔ روحانی معاملات میں، خاص طور پر اسلامی تاریخ اور صوفی روایات میں، آوازیں ہمیشہ محض اتفاق نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب بات ہو سفر کے مہینے کی تو معاملہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ صدیوں سے آزمائش، بلاؤں اور اندیکھے خطرات کا مہینہ مانا جاتا ہے جو نادیدہ شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آواز جو خاص طور پر اس مہینے میں لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز۔ جبکہ باہر کوئی نہ ہو، ایک ایسا تجربہ ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی آزمائش یا اندیکھے وجود کی آمد کی علامت ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگوں کے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رات کو جب سب سو رہے ہوں اور گھر پر مکمل سکون چھایا ہو، تب اچانک دروازے پر ایک دھیمی سی مسلسل ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ وہ دروازے تک جاتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، لیکن کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے اتفاق سمجھ کر پلٹ آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ پاتے ہیں کہ یہ آواز دراصل ایک روحانی الارم ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ کچھ غیر معمولی تمہارے قریب ہے، یا تو تمہیں آزمائش میں ڈالنے یا تمہیں ہلاکت کے دہانے تک پہنچانے کے لیے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ یہ جملہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے اگر آپ اس کے اندر چھپے پیغام کو سمجھیں۔ یہ آواز بعض اوقات ایسے وقت پر آتی ہے جب کسی گھر میں کچھ دنوں سے جھگڑے چل رہے ہوں، یا وہاں دعائیں بند ہو گئی ہوں، یا گھر کا ماحول دنیاوی غفلت سے آلودہ ہو گیا ہو۔ ایسے میں نادیدہ مخلوق، جنات یا روحانی اذیت دینے والے وجود گھر کے دروازے پر آ کر علامتی انداز میں اجازت مانگتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہوں ہم دروازے پر ہیں، بس تمہاری غفلت کا انتظار ہے۔ اور جیسے ہی کوئی جواب نہ ملا، نہ قرآن کی تلاوت، نہ صدقہ، نہ اذان، وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ گھر جو ایک پرامن جگہ تھا، رفتہ رفتہ بیماریاں، بدگمانیاں، جھگڑے اور حادثات کا گڑھ بن جاتا ہے۔ اس دروازے کی آواز صرف کھٹ کھٹ نہیں ہوتی، یہ ایک کال ہے، ایک دعوت ہے جسے یا تو رد کیا جاتا ہے قرآن و اذکار کے ذریعے، یا قبول کیا جاتا ہے خاموشی اور غفلت سے۔ بعض اوقات میں دیکھا گیا ہے
کہ جن گھروں میں یہ آوازیں سنائی دیں اور جنہوں نے انہیں نظر انداز کیا وہاں بعد ازاں کسی عزیز کی ناگہانی موت ہوئی یا بچے شدید بیماریوں کا شکار ہوئے۔ بعض گھروں میں مال و دولت کی بندش دیکھنے میں آئی اور کچھ میں میاں بیوی کے درمیان ایسی دوری آئی جو طلاق پر ختم ہوئی۔ ایک بزرگ عالم نے فرمایا کہ رات کو دروازہ بجے اور کوئی نہ ہو تو یہ صرف تمہارے دروازے کا معاملہ نہیں، یہ تمہارے دل کا بھی دروازہ ہے جو بند ہو رہا ہوتا ہے۔ نور الہی سے اور اس مہینے میں جب نحوست اور آزمائشیں زیادہ فعال ہو جاتی ہیں، ایسے اشارے دراصل اللہ کی طرف سے آخری موقع ہوتے ہیں کہ بندہ سنبھل جائے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا یا خود تجربہ کیا تو اس لمحے کو معمولی نہ جانیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ آوازیں ہیں جو دراصل عذاب کی چاب ہوتی ہیں۔ دروازے کی آواز ان میں سے وہ ہے جو سب سے چلاک انداز میں آتی ہے، جیسے کسی نے چپکے سے دستک دی ہو اور آپ کو نیند سے جگانا چاہا ہو، لیکن آپ نے کروٹ لے کر دوبارہ آنکھ بند کر لی ہو۔ مگر وہ جو اس خوابناک آواز کو پہچان گئے وہی بچ گئے، وہی جنہوں نے دروازے کی آواز پر آیت الکرسی پڑھی، اذان دی اور صدقہ نکالا، وہی اس آزمائش سے بچ گئے۔ وہ دروازہ جس پر جن یا شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس پر قرآن کی آواز پڑھتے ہی لرز جاتا ہے، اور یہ لرزانا ہی نجات کی دلیل ہے۔ اگر آپ بھی اس مہینے میں ایسے کسی آواز سے دوچار ہو تو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ رات کے سناٹے میں آنے والی وہ آواز شاید آپ کی روح کو جگانے کے لیے آئی ہو۔ صدقہ دیں، قرآن پڑھیں اور سب سے بڑھ کر فوراً اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، کیونکہ دروازے پر آئی آواز صرف دستک نہیں، وہ ایک غیر مروی دعوت ہے۔ جسے رد نہ کیا جائے تو پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ دوسری آواز، بلی کے رونے کی آواز بار بار ایک ہی وقت میں۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور ان میں سے دوسری آواز جو سننے والوں کے دل کو ہلا دیتی ہے وہ ہے بلی کے رونے کی آواز، وہ بھی مسلسل ایک ہی وقت پر بار بار۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بلی کا رونا واقعی کوئی علامت ہے؟ کیا یہ ایک محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا روحانی راز چھپا ہوا ہے جسے صدیوں سے اولیاء اللہ اور اہل دل پہچاننے آئے ہیں؟ سفر کا مہینہ یوں نہیں مشہور نہیں ہوا۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کو مہینہ آزمائش کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بلائیں، آفات، بیماریوں اور فتنوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء اور بزرگان دین سفر میں بکثرت اذکار، وظائف اور صدقہ خیرات کو لازم پکڑتے تھے۔ اسی مہینے میں بعض ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو انسان کو آنے والی آفت کا اشارہ دیتی ہیں، جیسے خوابوں کی عجیب کیفیت، بیماریوں کا بار بار لوٹ آنا اور رات کو وہ پراسرار آوازیں جو کسی آزمائش کے قریب ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت ہی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک آواز ہے بلی کے رونے کی آواز، وہ بھی مسلسل ایک ہی وقت پر۔ بلی کا رونا عام زندگی میں بھی بعض لوگ نحوست کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن سفر کے مہینے میں یہ بات اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اگر رات کے ایک خاص وقت میں مسلسل چند راتوں تک بلی کسی گھر کے قریب آ کر زور زور سے رونا شروع کر دے اور اس گھر کے افراد میں سے کوئی شخص سخت بیماری، خوف یا عجیب خوابوں کا شکار ہونے لگے تو اہل دل اسے محض اتفاق نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کسی نادیدہ مخلوق کی نظر اس گھر پر پڑ چکی ہے۔ اسلامی روایات اور صوفیانہ علوم کے مطابق بعض جانور، خصوصاً بلیاں، ایسی مخلوق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جو عام انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بلی کسی کمرے کے ایک کونے کو گھورتی رہتی ہے یا کسی خالی دروازے پر جا کر غرانا یا رونا شروع کر دیتی ہے۔ اگر سفر کے مہینے میں ایسا بار بار ہونے لگے اور وہ بھی رات کے کسی مخصوص وقت پر، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کچھ ندیدہ مخلوق، جنات یا شیاطین اس مقام کے قریب چکر لگا رہے ہیں، اور اگر انسان غفلت میں رہے تو وہ مخلوق اثر انداز بھی ہو سکتی ہے، روحانی کمزوری، بے برکتی یا حتیٰ کہ جسمانی بیماری کی شکل میں۔ بزرگان دین اس صورتحال میں چند نشانیاں خاص طور پر دیکھتے ہیں۔
بلی کا بار بار کسی ایک ہی جگہ پر آ کر رونا، اسی وقت گھر کے کسی فرد کا ڈر کر جاگ جانا، اس کے ساتھ ہی گھر میں بے چینی، ذہنی دباؤ یا لڑائی جھگڑے بڑھانا، خواب میں سائے یا گھبراہٹ والے مناظر آنا، ان تمام باتوں کی موجودگی ایک غیر مرئی مداخلت کی خبر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب غفلت چھوڑ کر فوراً قرآن کی طرف رجوع کرنا، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی تلاوت اور صدقہ دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بلی کا رونا مسلسل ایک ہی وقت پر سنائی دے تو اسے معمولی بات مت سمجھیے، خاص طور پر اگر اس کے بعد کوئی بیمار ہو جائے، رزق کی تنگی آنے لگے یا دل میں بار بار بے چینی، اداسی یا انجانا خوف محسوس ہو، تو یہ وقت ہے کہ فوراً صدقہ نکالا جائے اور قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ یاد رکھیے، شیاطین انسان کو اندھیرے میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ خواب میں دکھائی دینے والی باتوں کو صرف اتفاق سمجھیں۔ وہ رات کی ان آوازوں کو صرف بلی کی عادت سمجھ کر نظر انداز کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ آوازیں عالم غیب سے خبردار کرتی ہیں، اور جنہوں نے ان خبروں کو سن کر وقت پر صدقہ دے دیا، ان پر وہ مصیبتیں ٹل گئیں جن کا سایہ ان کے سروں پر تھا۔ کیا آپ نے بھی ایسی آواز کبھی سنی ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس بھی بلی ایک ہی وقت پر روتی ہے؟ تو اب آپ جانتے ہیں یہ محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور ان میں سے بلی کی آواز شاید آپ کے لیے ایک اشارہ ہو بچ جانے کا، سنبھل جانے کا اور اللہ کی پناہ میں آنے کا۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تیسری آواز کانوں میں کسی کے پکارنے یا نام لینے کی آواز، لیکن آس پاس کوئی نہ ہو۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ محض ڈر یا وہم نہیں، بلکہ ایک ایسا روحانی الارم ہے جو ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ کسی غیر مرئی دنیا سے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ دل دہلانے والی تیسری آواز ہے کانوں میں کسی کے پکارنے یا نام لینے کی آواز، لیکن آس پاس کوئی نہ ہو۔ یہ آواز بظاہر سادہ لگنے والی در حقیقت ایک ایسی حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہے جسے نہ صرف بزرگوں نے بیان کیا بلکہ قرآن و سنت کے اشارات سے بھی اس کی ایک خوفناک ممنوعیت سمجھ آتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب اچانک آپ کو اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دے، کوئی آپ کا نام لے نرم لہجے میں یا کسی گھبراہٹ انداز میں، اور آپ چونک کر اٹھیں، ادھر ادھر دیکھیں لیکن کوئی نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ یہ معمولی بات نہیں، خاص طور پر سفر کے مہینے میں جب نحوست اور جنات، اعصاب اور بلائیں زیادہ فعال ہوتی ہیں، تو ایسی آواز کسی بڑی آزمائش یا اندیکھے وجود کی موجودگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بزرگان دین اور عالمین روحانیات اس بات پر متفق ہیں کہ سفر کے مہینے میں پردے ہلکے ہو جاتے ہیں اور ان دنیاؤں سے آوازیں، اثرات اور جھلکیاں عام انسان کے حواس کو چھو سکتی ہیں، اور جب نام لے کر کوئی پکارے تو یہ یا تو کوئی بدروح ہو سکتی ہے یا کسی ناپسندیدہ مخلوق کی دعوت۔ اس حوالے سے روحانی عالمین اور اسلامی معالجین کی روایت ہے کہ کئی افراد کو سفر کے مہینے میں بارہا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر یا نیند کے عالم میں کسی نے انہیں آواز دی، وہ چونک کر جاگے، لیکن کمرہ خالی تھا۔ بعض دفعہ یہ آواز اتنی مانوس ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار بلا رہا ہو، لیکن آس پاس کوئی نہیں ہوتا، اور اگر یہ تجربہ بار بار ہو یا کسی خاص وقت میں متسلسل سے ہو تو یہ جنات، سحر یا بدروح کی طرف سے ایک اشارہ یا آزمائش ہو سکتی ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ اب محض معلومات نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ یا اولیاء اللہ نے اس قسم کی آوازیں سننے کے بعد فوراً صدقہ دیا، قرآن پڑھا، اذکار کیے اور بڑے نقصان سے محفوظ رہے۔ ایسے تجربات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آواز بعض دفعہ اتنی دل دہلانے والی ہوتی ہے کہ بندہ کوئی دن تک نیند میں بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ آواز دل کو کپکپا دیتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وجود بالکل قریب سے ہمیں بلا رہا ہو،
علماء دین نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ آواز سنے، خاص طور پر اپنا نام کسی غیر مرئی ذریعے سے سننے لگے، تو سب سے پہلے کام یہ کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر آیت الکرسی، پھر سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے اور پانی دم کر کے پی لے یا چھینٹے مارے، کیونکہ ممکن ہے یہ آواز کسی خطرناک مخلوق کی طرف سے ہو جو اسے اپنے اثر میں لینا چاہتی ہو، اور اگر اسے مسلسل نظر انداز کیا جائے تو یہ خوابوں، صحت یا معاملات زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ ان آوازوں کا تعلق کسی بندے کی غیر محفوظ روحانی حالت سے ہوتا ہے، یعنی اذکار نہ پڑھنا، بغیر وضو سونا یا روزمرہ میں گناہوں کی کثرت۔ سفر کا مہینہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور جو شخص اس میں روحانی طور پر غافل ہو، اس پر ندیدہ مخلوق اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ان کی پہلی چال یہی ہوتی ہے تمہارا نام لے کر تمہیں چکا دینا۔ اگر بندہ کمزور ہو تو وہ مزید اثرات میں آ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ 3 آوازیں رات کو سنو تو فوراً الرٹ ہو جانا، کیونکہ ان 3 آوازوں کا سنا جانا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ آخر آواز یعنی کانوں میں کسی کی پکار سب سے زیادہ خطرناک مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جسمانی ذہنی خوف پیدا کرتی ہے بلکہ روحانی وجود پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس آزمائی سے دوچار ہو تو سب سے پہلا کام صدقہ کرے، دوسرا قرآن پڑھنا اپنائے، اور تیسرا اپنی زبان کو اذکار سے آباد رکھے۔ لہٰذا اگر آپ کو کبھی رات کے سناٹے میں اچانک لگے کہ کسی نے آپ کا نام لیا لیکن کمرہ خالی ہو، تو گھبرائیے مت بلکہ سنجیدہ ہو جائیں۔ یہ کسی اور جہاں کا الارم ہو سکتا ہے۔ الرٹ ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، کیونکہ شاید اللہ نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ اللہ حافظ۔